نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس کا پہلا لفظ ہے لا طیبۃ۔ اس کے معنی بدشگونی لینے کے، کیونکہ شگون اور بدشگون معاشرے میں دیکھنے اور سننے کو بہت زیادہ مل رہی ہے۔ عام عادت لوگوں کی ہے کسی چیز سے نیک شگون لینا، کسی چیز سے بدشگون لینا، اور بعض دفعہ خود اس کا فیصلہ کر کے گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے مناسب سمجھا کہ شگون اور بدشگون ہے کیا چیز، شریعت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے، ہم شگون لے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو شگون جو ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے شگون لینا، کسی چیز کو اچھا سمجھنا، اچھا سمجھ کر اس سے اچھا فعل نکال لینا، کسی چیز کو برا سمجھ کر اس سے برا فعل لے لینا۔ شگون کی دو قسم ہے، نیک شگون، بد شگون۔ نیک شگون کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اچھا لفظ سنے یا کسی اچھی چیز کو دیکھے، کسی اچھے لفظ کو سن کر یا کسی اچھی چیز کو دیکھ کر آدمی نیک فعل لے، نیک شگون لے۔ مثلا ایک مریض ہے، بیمار شخص ہے، اپنے بارے میں ان کو یہ تردد ہے کہ مجھے جو بیماری لگی ہوئی ہے میں اس بیماری سے شفا یاب ہو سکوں گا یا نہیں، مجھے صحت ملے گی یا نہیں۔ اسی تردد میں تھا کہ کوئی آواز آئی، جیسے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے یا سالم، اے سلامتی والے، اے سلامتی والے۔ اگر آواز نہیں آئی بلکہ اس مریض کے پاس، اس بیمار شخص کے پاس سالم نام کا ایک شخص آ گیا جو اس کی عیادت کرنا چاہتا تھا، اس کی خبر اور خیریت پوچھنا چاہتا تھا، تو اب یہ مریض لفظ سالم کے سننے کی وجہ سے ہو یا ایک سالم نامی شخص کے ان کی عیادت کے لیے آنے کی وجہ سے ہو، اپنے تئیں نیک شگون لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اب میں اچھا ہو جاؤں گا، اب مجھے صحت مل جائے گی، اب میں جو ہے صحت یاب ہو جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے یا تو آواز سننے کو ملی سالم لفظ کے ذریعے، یا مجھے ایک سالم شخص نامی ایک شخص جو ہے میری عیادت کو آیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے نیک شگون میں نے لیا، اب میں اچھا ہو جاؤں گا۔ تو یہ نیک شگون جو ہے اسے حدیث کی روشنی میں اسے فعل کہا گیا ہے۔ جیسے عام لوگ تھوڑی پریشانی آئی، بچے کو بخار آ گیا یا چلتے چلتے کتا آڑا آ گیا، راستے میں گاڑی لے کر گر گیا، تھوڑا سا مار لگ گیا، اس طرح کے دن بدن حادثات جو ہوتے رہتے ہیں، تو جو لوگ کمزور عقیدے والے لوگ ہیں، جن کا عقیدہ بالکل کمزور ہے، اللہ کے اوپر ایمان جن کا ڈلمل ہے، ایسے لوگ مسجد کے ائمہ حضرات ہو یا علماء حضرات کے پاس جا کر جو ہے اپنا ہاتھ دکھا کر
شخص اگر یہ اچھا فال لے رہا ہے تو یہ حدیث کی روشنی میں جائز ہے، درست ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل دونوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ قولی حدیث ہے، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے لا طیرۃ، کہ بدشگونی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بدفعلی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وہ خیر الفال، اور اس سے بہتر نیک فال، بدفعلی سے بہتر نیک فال ہے، وہ خیر الفال۔ اب جب نیک فال کا لفظ آیا تو صحابہ نے پوچھا قالو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن فال، یہ فال کیا چیز ہے جو ہمارے سمجھ میں نہیں آئی ہے، کس چیز کو فال کہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا، کیا سمجھایا؟ الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، کہ اچھی بات جو کسی اچھے انسان کی زبان سے نکلتی ہے اور کوئی شخص اس کو سنتا ہے، سن کر اس کا اچھا اثر لیتا ہے، اچھا شعور لیتا ہے، جسے فال نیک کہتے ہیں، تو یہ فال ہے۔ اللہ کے نبی نے فال سمجھایا اور فرمایا کہ یہ درست ہے، اچھا فال لینا، اچھا شعور لینا۔ حدیث کی روشنی میں سے نیک شعور، نیک فال کہا گیا، خیر الفال کہا گیا۔ تو یہ قولی حدیث تھی آپ علیہ السلام کی۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جو فعلی ہے، عملی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اعتبار سے صحابہ کو اور اپنی امت کو تعلیم فرمائی کہ فال کیا چیز ہے، نیک فال لینا درست ہے یا نہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع کلمۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے زبان سے ایک اچھا کلمہ سنا، کوئی اچھا لفظ سنا، سمع کلمۃ۔ اب آگے دیکھیے فرمایا فاعجبہ، کہ اللہ کے نبی نے اس جملے کو بڑا پسند فرمایا۔ جیسے ہمیں بھی ہے، اگر کسی بزرگ سے کوئی ملاقات ہوتی ہے یا کوئی نیک آدمی ہم جسے سمجھتے ہیں، آمنے سامنے سلام کلام کی بات کوئی اچھا جملہ نکل جاتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب آپ کی زبان سے بات نکل گئی تو یہ ہو کر رہے گی، کہتے نہیں کرتے، اسے ہی کہتے ہیں نیک بات۔ تو اللہ کے نبی نے کسی صحابی کی زبان سے کوئی نیک کلمہ، اچھی بات سنی، اچھا لفظ سنا، فاعجبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا وہ جملہ، آپ نے پسند فرما لیا۔ اس کے بعد فرمایا فقال اخذنا فعلك من فیک، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے کہ تمہاری منہ سے، تمہارے منہ سے تمہاری فال میں نے لے لی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اخذنا فعلك، کہ ہم نے لے لی تمہاری فال تمہارے منہ سے، مطلب یہ کہ تمہاری منہ سے جو اچھا جملہ نکلا ہے، جو خیر کا جملہ نکلا ہے، جو سلامتی کا جملہ نکلا ہے، یہ جملہ اس کا معنی اچھا معنی ہے، لہذا چونکہ یہ اچھے الفاظ ہیں تو اس کا انجام بھی اچھا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی کے جملے کو پسند فرمایا اور کہا کہ تمہارے منہ سے جو بات نکلی یہ ایک نیک فعل ہے، اچھا فعل ہے۔ اس لیے آپ نے گویا اپنے قول اور اپنے فعل سے ثابت کیا ہے کہ کوئی اچھا جملہ سن کر یا کسی اچھے آدمی کے اچھے نام کی وجہ سے کوئی اگر اچھا فعل لے رہا ہے، نیک شعور لے رہا ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ درست ہے۔ اسی طرح آگے آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت جو حضرت ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز میں بدشگونی نہیں لیا کرتے، بدفعلی نہیں لیا کرتے۔ عام طور پر بعض
لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ سفر کا مہینہ آیا تو بالکل مایوس ہو جاتی ہے، اب خیر نہیں، اور سفر کے مہینے کے شروع کے 13 دن کو تو بالکل 13 تیزی کے نام سے جانتے ہیں، کوئی اچھا کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے۔ آج بھی کتنے لوگ شادی نہیں کرتے، بیاہ نہیں کرتے، دکان کی اوپننگ اس کے اندر نہیں کرتے، اچھے کام کے لیے کوئی سفر وغیرہ نہیں کرتے۔ تو اسی کو فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے بدشگونی نہیں دیا کرتے۔ کسی بیوہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو بدشگونی لے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں آج دن بھر کا کیا حال ہوگا ہمارا، تو اس طرح نہیں رہنا چاہیے۔ آپ نے کبھی نہیں لیا، لیکن فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی صحابی کو گورنر بنا کر کہیں بھیجتے تو آپ سب سے پہلے اس صحابی کا نام پوچھتے کہ تمہارا نام کیا، تو صحابی نام بتا دے۔ اب اس کا نام اگر بہت پیارا اچھا معنی والا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اچھے نام کو سن کر، اور اس کے اثرات آپ کے چہرے کے اوپر بھی ظاہر ہوتے، ایسا محسوس ہوتا کہ آپ اچھے نام کو سن کر بہت خوش ہوئے، مطلب یہ کہ آپ نے اچھا پھال لیا، آپ نے نیک پھال لیا۔ اسی طرح اگر کسی صحابی کا کوئی نام اگر اچھا نہ ہوتا تو آپ کے چہرے کے اوپر اس نام کے معنی کے اعتبار سے غلط ہونے کی وجہ سے اثرات ظاہر ہوتے، ایسا محسوس ہوتا کہ آپ نے صحابی کا نام پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح بعض قریے اور دیہات کے اندر جب آپ جاتے تو دیہات کا نام پوچھتے، اس قریے کا گاؤں کا نام پوچھتے کہ اس کا نام کیا ہے۔ جیسے کہ آج کل کیسے نام رکھ دیتے ہیں کہ زبان سے اس کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس زمانے کے اندر نام بھی گاؤں وغیرہ کے اور خاص طور سے عرب کے علاقے میں جو ہے عربی نام ہوتے، اور اللہ کے نبی جب پوچھتے کوئی اچھا نام ہوتا تو آپ گاؤں کے اچھے نام سے بھی خوش ہوتے اور آپ کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے، لیکن گاؤں کا نام اگر اچھا نہ ہوتا تو آپ اس سے جو ہے آپ کے چہرے پر مایوسی ٹائپ کی کیفیت داری ہوتی، جس سے محسوس ہوتا کہ آپ نے اس گاؤں کا نام بھی پسند نہیں فرمایا۔ تو دوستو بزرگو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی کہ آپ کسی اچھے جملے کو سن کر خوش ہوتے اور اس سے اچھا پھال لیتے، اور اسی طرح کسی اچھے نام کو سن کر جو ہے آپ جو ہے اچھا پھال لیتے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں، شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہے۔ اسی لیے اچھا پھال لینے کا حکم دیا گیا کہ آدمی اپنے آپ کو برے پھال سے بچائے۔ نیک شگون جائز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بڑی اہم بات ہے، علماء نے لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں تعریف کر دے کہ ماشاءاللہ تمہارا نام تو بڑا پیارا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا؟ ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا نام ہے، اتنا اچھا مانا ہے، سلامتی والے، ماشاءاللہ، اس طرح کا اور کوئی نام، اس طرح کی بات جب کوئی آتی ہے تو دوست و بزرگوں لوگ خوش ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے تو فرماتے سب سے پہلا فائدہ نیک شگون کا، نیک فعل کا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے، آدمی کو سکون مل جاتا ہے، آدمی کو فرحت اور خوشی ملتی ہے۔ اللہ کی رحمت اور اس کے رحم و کرم کے ذریعے سے، اللہ کی رحمت اور اس کے رحمت سے اچھائی کے بارے میں جو ہے توقع کرتا ہے آدمی کہ اب جو ہے انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت، برکت، خیر اور اچھائی کی توقع ہم کرتے ہیں۔ تو نیک شگون سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے اچھائی کی توقع کرتا ہے، امید رکھتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اسلام یہی سکھاتا ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے کہ اللہ سے ہونے کا یقین رکھو، اللہ کے ذات کے بارے میں اپنے دل و دماغ کے اندر وسعت رکھو، اور بھلائی اچھائی کے پہنچنے کی توقع لے کر چلو، یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیم کے اندر ظاہر فرمایا۔ یہ تو نیک شگون جائز ہونے کی وجہ تھی۔ اب بد شگون کی دوسری قسم، بد شگون،
بدفعلی، برا فعل، کسی بری چیز کو دیکھ کر آدمی بدفعلی لیتا ہے. الو کے اوپر نگاہ پڑ گئی تو بدفعلی لینا شروع کر دیا. کان میں پہلی آواز الو کی آئی تو اپنے آپ کو جو ہے کہنے لگا کہ شاید آج تمہارا دن اچھا نہیں ہے، پہلی آواز کان کے اندر الو کی پڑی. اسی طرح بہت ساری باتیں، مثلا ایک لڑکے یا لڑکی کی شادی ہوئی، گھر کے اندر لڑکی آئی اور آنے کے بعد اسی دن یا اسی رات کسی کی طبیعت بگڑ گئی تو اب عرس کی خیریت نہیں ہے، دلہن کی خیریت نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اب تک تو ہمیں اچھے تھے، آج شادی کر کو گھر میں لے کے آئے، آج سے ہی آدمی کی طبیعت بگڑنا گھر والوں کا شروع ہو گیا. لہٰذا اب جو ہے بعض جاہل عورتیں خاص طور سے اس دلہن سے جو ہے غلط قسم کا فعل لیتی ہیں، جسے بدشگون کہا گیا، بدفعلی کہا گیا. تو اسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بدشگون جو ہے یہ لینا ہماری شریعت کے اندر درست نہیں ہے. کسی کے بارے میں بدفعلی نہیں لینا چاہیے. اللہ کے نبی نے کبھی بدفعلی نہیں لی. دور جاہلیت کے اندر عام طور پر لوگ اس کا بڑی شدت سے انتقام کرتے تھے، بدفعلی لیتے تھے. علماء نے کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ جب عمرہ کے لیے نکلتے یا حج کے لیے نکلتے یا سفر کے ارادے سے گھر سے باہر نکلتے تو دوست و بزرگ نکلنے کے بعد بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی تقاضا آتا ہے تو دوبارہ پھر تھوڑی دور جانے کے بعد واپس بھی آنا پڑتا ہے گھر کے اندر. تو یہ لوگ دور جاہلیت کے جب گھر سے نکل جاتے تو نکلنے کے بعد دوبارہ جب گھر آنے کی ضرورت پڑتی تو یہ لوگ دروازے سے داخل نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں گھر کے پچھلے حصے میں جو ایک دروازہ ہوتا اس دروازے سے آنے کو نیک شگون اور نیک فعلی لیتے تھے کہ اب سامنے کے دروازے سے نہیں آنا ورنہ بدشگونی ملے گی. تو پیچھے کے دروازے سے آتے، اگر دروازہ نہیں ہوتا تو اوپر گھر کے اوپر پیچھے کے حصے میں چڑھ جاتے، پھر کود کر نیچے اترتے، گھر کے اندر داخل ہوتے. یا اسی طرح لکھا ہے کہ اس زمانے کے چونکہ گھر بھی کچے ہوتے تھے تو پچھلے دیوار کو جو ہے پچھلی دیوار کو بعض دفعہ جانے کا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے توڑ دیا جاتا اور پچھلے حصے سے گھر کے اندر داخل ہوتا. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں. فرمایا اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلے ممانعت کا حکم فرمایا، اس کے بعد فرمایا اگر کوئی اس کے بعد بھی نہ مانے تو ایسوں کے لیے سخت وعید اللہ پاک نے فرمایا، وعید کو بیان فرمایا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. آیت نمبر غالباً 189 ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ نیکی نہیں ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ یہ نیکی نہیں، نیکی کا کام نہیں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم دروازے سے داخل ہونے کے بجائے گھر کے پچھلے حصے سے داخل ہوتے ہو یا دیوار توڑ کر اندر آتے ہو یا اوپر سے چھلانگ لگا کر آتے ہو، یہ نیکی نہیں اور نہ نیکی کا کام ہے. لہذا اس فعل سے تم رک جاؤ. وَلَيْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ اور لیکن نیک کام اور نیکی کی بات یہ ہے کہ تم نیک کام کرو. کیا ہے نیک کام؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا حکم بجا لاؤ. اللہ نے گھر کے سامنے کے دروازے سے آنے کا حکم دیا ہے تو سامنے سے آؤ، پیچھے سے آنے سے
اگر کچھ دور جانے کے بعد پھر آنے کی ضرورت پڑی تو ایسے وقت میں نیک فال سمجھ کر، نیک شگون سمجھ کر پچھلے دروازے سے آ رہا ہے اور سامنے کے دروازے سے بدشگونی سمجھ کر چھوڑ رہا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول نے اسے پسند نہیں فرمایا، اس کی ممانعت فرمائی۔ سمجھنا چاہیے کہ کسی چیز کے اندر بدشگون کسی چیز سے نہیں لینا چاہیے، اللہ کے نبی نے بھی نہیں دیا ہے، اور اسی کا حکم اس حدیث پاک اور اس آیت کے اندر اللہ نے دیا ہے۔ تو دوست بزرگوں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عن عبداللہ بن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، وعید فرمائی کہ کوئی اگر بدشگونی لیتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، برا فال لیتا ہے، کبھی ہاتھ کو دیکھ کر فال سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کسی تولے کے پاس جا کر جو ہے اپنا فال نکالتا ہے، کبھی کسی پنڈت کے پاس جا کر اپنا فال نکالتا ہے، تو سن لو، یاد رکھو، الطیرۃ شرک، بدفعلی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے، بدفعلی شرک ہے۔ سو 3 بار اللہ کے نبی نے فرمایا، 3 بار فرمایا۔ ہم صرف اپنوں کے پاس نہیں بلکہ غیروں کے پاس بھی جاتے ہیں اور اپنا فال کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے انسان یہ مشین ہے، مشین۔ گاڑی آپ نے خریدی، 2 ویلر بھی خریدی، آپ کے پاس 4 ویلر بھی ہوگا، بعض لوگوں کے پاس تو ہیلی کاپٹر بھی ہوتے ہیں اپنا خاص۔ یہ تو ایک مشین ہے۔ کبھی گاڑی کو خراب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے؟ ہوا گاڑی خراب ہوتی کیا کرتے ہیں؟ ریپیئرنگ ہوتی ہے۔ کار خراب ہوئی کیا ہوتا ہے؟ ریپیئرنگ کیا جاتا ہے۔ ہیلی کاپٹر خراب ہوا، ریپیئرنگ کیا جاتا ہے۔ ایک بات تو سواری کے ساتھ جو ہے سواری کو لے کر اوپر سے گر جاتی ہے اور لوگ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں، سواری بھی تہس نہس ہو جاتی ہے۔ تو انسان ایک مشین ہے، خیر اور شر دونوں اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن جب خیر ہوتا ہے انسان کے ساتھ، جسے حسنات کہا گیا، جسے حسنات کہا ہے، اس وقت آپ سے باہر آ جاتے ہیں، فخر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، یہاں تک کہ مال و دولت کی زیادتی کی وجہ سے اتراہٹ آ جاتی ہے۔ اب مال برس رہا ہے، صحت اچھی ہے، ناچ رہا ہے، کود رہا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے ایسے وقت میں۔ لیکن جیسے ہی بیماری آتی تو فون آنا شروع، حضرت طبیعت بگڑ گئی، ذرا دعا کرو، حضرت طبیعت بگڑ گئی، ذرا دعا کرو۔ یہ کیوں؟ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس طرح کی کیفیت سے منع فرمایا۔ فرمایا اگر صحت مند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ 2 نعمتیں انسان کے پاس ایسی ہے جس کا کوئی بدل نہیں۔ عمدہ نعمت ایک صحت ہے، جب صحت ملے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اور ایک نعمت مال بھی ہے، مال آئے تو یہ بھی شکر ادا کرے کہ اللہ نے اتنے لوگوں میں جو اس ہوئے زمین پر بستے ہیں مجھے چنا، اللہ نے مجھے مال دیا، دولت عطا فرمائی، تو اللہ کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر، مدرسوں کے اندر، غریبوں لاچاروں کے لیے اپنے مال کو بڑھانا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، غرور اور فخر کرنا نہیں چاہیے۔ اس لیے یہ تو ایسی چیز ہے جو ہاتھ بدلتے رہتا ہے، آج تمہارے پاس ہے تو کل اس کے پاس، کل اس کے پاس، یہ چلنے کی چیز ہے، چلتی رہتی ہے، کبھی یہ رکتی نہیں، رکنے کا نام نہیں لیتی۔ خدا کی قسم کل جو نوٹ آپ کی جیب میں تھا آج شاید وہ نہ ہو، اگر ہے بھی تو کل کو یہ نہیں رہے گا، تو نوٹ نام ہی ہے چلنے کا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے آدمی کو، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عقیدہ رکھنے والے آدمی کو مشرک کہا، کافر کہا ہے کہ یہ تو کافروں کا شیوا ہے، یہ تو مشرکوں کا شیوا ہے، کہ یہ وہ لوگ کام کرتے تھے، ہم ایمان والوں کے پاس یہ چیز بھٹک کر بھی نہیں آتی ہے لیکن ہم بدشگونی لیتے ہیں۔ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ میں نے تو یہاں تک سنا کہ ہمارے کچھ بیوپاری، ہمارے کچھ تاجر لوگ، ہمارے کچھ جو ہے کام کرنے والے لوگ
سے بچنے کی دعا کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے. اب بتائیے ہم تجارت کے اندر کسی بابا کی جو ہے پوجا کریں، اس کو مالا پہنائیں، اس کے سامنے دودھ بتی لے جا کر اس کا دھواں دیں اور اس سے مدد مانگیں، اس سے تجارت کی ترقی مانگیں. بولیے آپ خود فیصلہ کیجیے کہ ہمارا شیوا ہے، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہماری یہ سوچ صحیح ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو بیکار آتا ہے، انسان ایک مشین ہے، کبھی بگڑ بھی جاتے، بیمار بھی ہو جاتا ہے، کبھی جیب میں پیسے بھی خالی ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. ایسے وقت دل ملانا نہیں چاہیے، ایسے وقت کافر اور مشرک کا دروازہ کھٹکھٹانا نہیں چاہیے، ایسے وقت میں پوجا پاٹ نہیں کرنی چاہیے، ایسے وقت میں کسی بابا کے سامنے جا کر مانگنے کی ضرورت نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، پیدا بھی اللہ کرتا ہے، موت بھی اللہ ہی دیتا ہے، صحت بھی اللہ ہی دیتا ہے، بیماری بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور دعا بھی ہم اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. تو دوستو بزرگوں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بدشگونی نہیں لینی چاہیے، اللہ سے مانگو، اللہ عطا کرنے والا ہے. اس لیے کہ بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ کے نبی نے شرک کہا ہے. الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 بار اسے فرمایا. اس کے بعد فرمایا وما منا الا، وما منا الا، کہ اور ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے دل کے اندر جو ہے اس طرح کے خدشات نہ آتے. تقریباً سب لوگوں کے دلوں کے اندر اس طرح کا شک اور شبہ آتا رہتا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن جب انسان ایسے خدشات، ایسے وہم گمان آنے کے وقت میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں يَذْهَبُهُ بِالتَّوَكُّلِ، لیکن ایسے وقت میں اللہ کے اوپر توکل کرنے کی وجہ سے اور توکل کی برکت سے اللہ پاک اس کے وہم کو، اس کے خدشات کو، اس کے شک اور شبہ کو ختم فرما دیتے ہیں. تو دوستو بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سے مانگیں. کوئی دل کے اندر وہم ہوا، مشین خراب ہو گئی، ایسے وقت میں اگر ایمان خطرے میں پڑ گیا تو اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا اللہ کی طرف جانا چاہیے. انشاءاللہ اللہ پاک راستے نکالیں گے. اب اس کو 2 واقعے سے میں آپ کے سامنے ثابت کرتا ہوں. ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی، اللہ کے پیغام کو فرعون تک اور ان کے فرعون کے لوگوں تک پہنچایا. تو لوگوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، نہ مانا. تو اللہ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا. سب سے پہلا عذاب کیا؟ بالسنین، 60 سال کے اندر مبتلا کر دیا، اور پیداوار کی کمی کے اندر مبتلا کر دیا، تاکہ ہوش میں آ کر عبرت حاصل کر کے نبی کی بات کو مان لے. لیکن ان لوگوں نے نہ مانا. تو دوستو پھر کیا ہوا؟ جب ان کو کوئی اچھی چیز پہنچتی ان کے پاس، قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہ جب آدمی کو خوشحالی پہنچتی تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمارا حق ہے، اللہ کو تو دینا ہی ہے، یہ ہمارا حق ہے، ہمارے پاس آنا ہی ہے کہتے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ، اور جب مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے، آزمائش کے اندر مبتلا کرتے، تو حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو بدنام کرتے کہ ان کی نحوست کا نتیجہ ہے. حضرت موسیٰ منحوس ہیں، ان کے ماننے والے منحوس ہیں، ان کے نحوست سے جو ہے ہمارے اوپر مصیبت آئی. تو یہ سلسلہ شگون کا، بد شگون کا آج سے نہیں، اس کی تاریخ، اس کی ہسٹری بہت